مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153، یہاں سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیت کریمہ سے ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ یہاں پر دیکھیے اسی میدان احد کی منظر کشی کی گئی ہے، اور اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ تقریباً 14 صحابہ کرام، صرف 14 صحابہ کرام، اور تقریباً 700 تھے، 19-20 کم و بیش 700 صحابہ کرام میدان احد میں آئے تھے۔ 300 منافقین تھے جو ہٹ گئے تھے، جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور وہیں آس پاس دائیں بائیں تھے، دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اور اتنی بڑی تعداد صحابہ کرام کی تھی، 50 تو اوپر تھے درے پر، باقی نیچے تھے۔ ان میں حضور کے ساتھ 14 صحابہ باقی بچے، سارے صحابہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، کیونکہ ایسے حواس باختہ ہوئے جب دشمنوں کا اچانک اوپر سے بھی اور پیچھے سے بھی حملہ ہوا اور تیر اندازی زور کی ہوئی، اور دشمن نے اتنا زیادہ جوش و خروش دکھایا کہ مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور بے ساختہ بھاگنے لگے۔ جس کو جہاں پناہ ملی وہاں چلا گیا۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت علی شیر خدا مولا کائنات اور دیگر جید صحابہ کرام حضور کے ساتھ رہ گئے، اور صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مل کر مسلمانوں کو بلاتے رہے، مگر کسی نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں، یا یہ کہ شور میں اور شور و غل میں آواز ان کو سنائی نہ دی، وہ سمجھ نہ سکے کہ ہم کو بلایا اور پکارا جا رہا ہے، وہ سب ادھر ادھر ہو گئے، منتشر ہو گئے۔ اس منظر کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور وجہ بیان کی گئی جو ان کو تکلیفیں لاحق ہوئیں۔ بعض شہید ہوئے، بعض زخمی ہوئے، بعض مارے پیٹے گئے، بعضوں کے جسم چتھڑے اڑا دیے گئے۔ یہ کیوں ہوا اس کو یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور کس انداز سے وہ حضرات وہاں سے جا رہے تھے اس انداز کو بیان کیا۔ اذ تصعدون، جب تم چہرہ اٹھا کر بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ اسعدہ یسعدو کا معنی ہوتا ہے نشیب سے فراز میں بھاگنا، یوں، کیونکہ وہاں کی جو زمین ہے نشیبی فرازی ہے، اونچان نیچان بہت زیادہ ہے، مکۃ المکرمہ میں بالخصوص اور پورے عرب میں بالعموم۔ آپ کبھی جائیں گے، اللہ کرے جائیں تو دیکھیں وہاں کے، آپ ہکا بکا رہ جائیں گے۔ وہاں جو پہاڑی سلسلہ ہے، اور آپ سوچیں گے اس زمانے میں جب کتنی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، آج بھی وہاں بے تحاشا پہاڑ ہیں مکۃ المکرمہ میں، اور بالکل سیاہ پہاڑ۔ بمبئی کے جو پہاڑ ہیں وہ تودے ہیں، پہاڑ نہیں ہیں، اندر مٹی بھری ہوئی ہے، ہریالی نکل آتی، وہاں ہریالی والی کچھ نہیں نکلتی، بالکل ٹائٹ پتھر والے پہاڑ وہاں موجود ہیں۔ اور اس زمانے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں حضرت اسماعیل کو لے کر گئے حضرت ہاجرہ کے ساتھ چھوڑنے کے لیے، تو اس کو وادی غیر ذی زرع سے تعبیر کیا انہوں نے کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو، ذریت کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا ہے، ایسی وادی میں جو بے آب و گیا ہے، نہ پانی کا نام و نشان، نہ گھاس پھوس کا کوئی نام و نشان۔ آج بھی ویسی معلوم ہوتا ہے، آج بھی مکۃ المکرمہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی وادی غیر ذی زرع ہے، آج بھی ہے۔ یہ جو ٹاور بنا نا مکۃ المکرمہ ٹاور، مکہ ٹاور یا زمزم ٹاور اس کو بولتے ہیں، یہ اسی لیے میرے خیال سے بنا ہے تاکہ قرب و جوار کے لوگوں کو معلوم کہ یہاں پہ خانہ کعبہ ہے۔ پتہ نہیں چلتا ہے، گاڑی یوں 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 جا رہی، ایک دم سے خانہ کعبہ سامنے آ جاتا ہے، ارے تو مسجد نبوی شریف آ گئی، معلوم نہیں پڑتا۔ اب وہ ٹاور ہے تو اس کے ذریعے سے بس کہاں جا رہی ہے، کہاں سے مڑ رہی، معلوم پڑتا کہ ہاں وہ ہے، ہاں ادھر سے گھومیں گے، ابھی وہاں سے جائیں گے۔ تو جیسے جیسے وہ ٹاور نظر آتا ویسے ویسے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے کہ بالکل خانہ کعبہ قریب ہی آ رہا ہے، قریب سے قریب تر ہو رہا ہے۔ اور بھی وہ بس جو ہے اور گاڑیاں بالکل وہ ٹاور کے نیچے گھس جاتی ہیں، پارکنگ نیچے بنی ہوئی ہے ٹاور کے۔ عجیب ٹیکنالوجی کا انہوں نے استعمال کیا ہے۔ میں نے جعرانہ سے بھی وہ ٹاور دیکھا ہے، جعرانہ یا جعرانہ
یہ تقریباً 26 کلومیٹر دور ہے. کہاں سے؟ مکۃ المکرمہ سے. وہاں سے بھی جو ہم نے اس کو بڑا عمرہ کہا جاتا ہے. جب میں وہاں 2014 میں گیا عمرہ کرنے جعرانہ سے عمرہ احرام باندھنے کے لیے، تو وہاں سے بھی وہ نظر آیا ٹاور. 25-30 کلومیٹر سے وہ نظر آتا ہے. ودا مینا سے بھی نظر آتا ہے، عرفات سے بھی نظر آتا ہے. جب پہاڑی سلسلہ سامنے نہ ہو تو نظر آتا ہے. تو اسی مقصد کے لیے غالباً بنا ہے. اندر مارکیٹ ہے پوری بہت بڑی. تو نیچے سے بھاگتے ہوئے اوپر جانا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصعاد کہتے ہیں. اذ تصعدون، جس وقت تم سر اٹھا کر بھاگے چلے جا رہے تھے. ولا تلوون علی احد، اور کسی کی جانب مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے. لوا جلوی کا معنی لپیٹنا ہوتا ہے. جب انسان مڑتا ہے تو اپنی کمر کو لپیٹتا ہے یوں. ہم نے آپ اسی مناسبت سے یہاں پر ہے تلویونہ ہے اصل میں. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں بلا رہے تھے تمہاری پیچھے رہ جانے والی جماعت میں. تمہاری پیچھے رہ جانے والی جماعت میں تمہیں بلا رہے تھے. نہیں سنا، چلے گئے. فاصابکم غما بغم، تو اللہ نے تمہیں غم پہنچایا غم کے بدلے. تم نے حضور کو غم پہنچایا، میرے محبوب کو تکلیف پہنچائی، تو اس کے بدلے اللہ نے تمہیں بھی غم اور مصیبت میں مبتلا فرمایا. تمہیں اللہ نے غم کا بدلہ دیا. اصاب یصیب اصابہ، مگر اوپر کیا بشارت ہے؟ تو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا. کیوں معاف فرمایا؟ اس کی علت لکیلا سے بیان کی جا رہی ہے. یہ فَأَصَابَكُمْ کی علت نہیں ہے، لکیلا تحزنوا اصابہ کی علت نہیں ہے. یہ معافی کا پروانہ عطا کرنے کی علت ہے. لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ تم رنجیدہ نہ ہو اس پر جو تم سے فوت ہو گیا، یعنی اس مال غنیمت پر جو تم سے فوت ہو گیا، جو اس سے تم محروم ہو گئے، جو تمہارے ہاتھ میں آنے کے بعد نکل گیا مال غنیمت، اور بہت زیادہ مال غنیمت تھا. ولا ما اصابکم، اور نہ ہی اس پر رنجیدہ ہو جو مصیبتیں تم کو پہنچیں. تو جو مصیبتیں پہنچیں اس پر بھی رنجیدہ نہ ہو، مال غنیمت گیا اس پر بھی رنجیدہ نہ ہو، اس لیے اللہ نے تم کو معاف فرما دیا. یہ ان کے لیے بشارت عظمیٰ سے کم نہیں کہ اللہ نے معافی کا پروانہ عطا فرما دیا. اور قرآن مقدس میں ذکر فرمایا قیامت تک ان کی معافی کے تذکرے ہوتے رہیں گے. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان واقعات کو ذکر کر کے تبرہ کرنا شروع کر دے، رافضیوں کی طرح، بدبختوں کی طرح. سمجھے آپ؟ تو یہ تو ایک بشارت کہ اللہ نے معاف فرما دیا. پھر میدان جنگ میں خصوصی طور پر اللہ نے جو کرم فرمایا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی منظر کشی یہاں کھینچ کی گئی ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد نازل فرمایا امنتن، اطمینان، سکون، قرار. اور اطمینان کیا تھا؟ نعاس سے اسی کا بیان، نعاسن یغشا طائفۃ منکم، ایسے اونگھ، ایسی نیند جو تم میں سے ایک جماعت کو ڈھانپ رہی تھی، ایک جماعت پر مسلط ہو رہی تھی، نازل ہو رہی تھی، چھپا رہی تھی، ڈھانپ رہی تھی. اور جنگ میں کسی کو نیند آتی کیا؟ جب تلوار چل رہی ہو، ہاتھ پہ کٹ کے گر گئے ہوں اور انسان بالکل بے تحاشا چور ہو چکا ہو زخموں سے، نیند آئے گی وہاں پر؟ بولو. اس وقت نیند آ جائے تو بہت بڑی نعمت ہے نا. نیند جب آتی تو بدن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی، انسان دنیا کا رنج و غم سے مبتلا ہو جاتا. کبھی آپ نے غور کیا کہ لوگ شراب کیوں پیتے ہیں؟ دکھ کے مارے، پریشانیوں کے مارے لوگ شراب پیتے ہیں تاکہ غم سے نجات نصیب ہو جائے، اور ایک غم میں سے نکل کر اس سے بڑے غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیا؟ کڈنی خراب ہو جاتی ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، پھیپھڑوں میں چھید ہو جاتے ہیں، دماغ گوبر ہو جاتا ہے. سمجھے آپ؟ اور پھر علاج کا پیسہ نہیں رہ جاتا ہے. پھر تڑپ تڑپ کر جانوروں سے بدتر، کتوں سے بدتر موت مرتے ہیں وہ. کتوں کا کون علاج کرواتا ہے؟ کوئی کرواتا ہے علاج؟ کوئی نہیں کرواتا ہے. پھر تم پر اللہ نے غم کے بعد امن و سکون والی ایک ایسی نیند نازل فرما دی کہ تم میں سے ایک جماعت کو ڈھانپ رہی تھی. اور طائفتن، یہ تو مسلمانوں کی جماعت تھی جو مخلص تھی، کامل تھی. اور وجہ اس میں یہ ہوئی کہ جب کفار جانے لگے مسلمانوں کو زخمی کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد، تو حضور نے آدمی بھیجے پیچھے سے کہ جا کے دیکھو کہ اگر یہ لوگ اپنے جانوروں پر سوار ہوں، سواریوں پر سوار ہوں اور سامان یہیں چھوڑ دیں تو پھر جنگ کی تیاری کرو، کیونکہ یہ مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا، یہ سیاسی تدبیر تھی حضور کی، اور سیاسی دور اندیشی تھی، یا علم غیب تھا کہ اللہ نے علم غیب سے علم غیب حضور کو عطا فرمایا کہ اگر یہ
سامان یہیں رکھ دیں میدان احد میں اور سواریوں پر سوار ہو جائیں تو سمجھ جانا پھر یہ حملہ کرنے والے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اور اگر سامان کے ساتھ یہ سواریوں پر سوار ہو سمجھ جانا کہ واپس مکہ المکرمہ جانے والے ہیں، ٹھیک نا۔ اس کی تصدیق مسلمانوں نے کی جب وہ سوار وہاں سے واپس آیا اور آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ اپنے سواروں پر سوار ہیں سامانوں کے ساتھ۔ تو حضور نے فرمایا بشارت ہے اب وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے اور آئندہ کبھی بھی وہ تم پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ مومنین نے تصدیق کی، حضور پر ایمان لا چکے تھے، انہوں نے تصدیق کی تھی۔ اور جب حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جنگ کرنا ہے ابھی، اگر وہ لوگ سامان چھوڑ کر سوار ہو جائیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کن سے کہہ رہے تھے؟ جن کے خاندان والے وہیں شہید ہو کر پڑے ہوئے تھے، جن کے ہاتھ پیروں میں نہ جانے کتنے زخم تھے، بھوک پیاس کی شدت تھی، اس وقت بھی صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، ہم تیار ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ منافقین آس پاس دیکھ رہے تھے سارے منظر کو، سمجھے آپ؟ تو اب اس جماعت کا ذکر فرمایا، ان پر اللہ نے سکون اطمینان نازل فرمایا اور انہوں نے باقاعدہ نیند کے مزے لوٹے عین جنگ کے موقع پر، جبکہ وہ زخمی ہو چکے تھے اور ایسی نیندیں آئیں کہ ہاتھ سے ڈھالیں اور تلواریں چھوٹ کر گر جا رہی تھی، ایسے جھونکے ان کو آ رہے تھے۔ خلاصہ یہ کہ ان کو سکون ملا، وہاں پر نیند کے جھونکے جہاں آتے ہیں وہاں سکون بھی رہتا ہے۔ اور منافقین کی جماعت جو تھی، جو آس پاس دائیں بائیں جھانک رہی تھی، ان کا کیا معاملہ تھا؟ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ وہ تھا جن کی جانوں نے انہیں فکر میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اہم یہم کا معنی ہوتا ہے ہم اور فکر میں مبتلا کرنا، یعنی جنہیں اپنی جانوں کی فکر تھی۔ اور یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور اللہ کے بارے میں ناحق طریقے پر زمانے جاہلیت جیسا گمان کر رہے تھے۔ منافقین زمانے جاہلیت کی طرح گمان کر رہے تھے کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو یہاں مارے نہ جاتے، قتل نہ کیے جاتے، ان کو شکست نہ ملتی، مسلمان اگر حق پر ہوتے تو مغلوب نہ ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی طرح طرح کی ان کے وسوسے، تقدیر کے بارے میں، حضور کے عظمت و شان کے بارے میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ وہ منافق ہی کیا جس کے دل میں اس قسم کے وسوسے نہ آئے، وہی تو منافق ہے۔ یقولون، اور کہہ بھی، اچھا وسوسے تو آ ہی رہے تھے اور ان کا اظہار بھی کر رہے تھے بعض مواقع پر۔ یقولون، بدبخت یہ کہہ رہے تھے حل لنا من الامر من شیء، کیا اس معاملے میں ہمیں بھی کوئی اختیار تھا؟ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم مشورہ دے رہے تھے باہر مت نکلنا، مدینے کے اندر جنگ کرنا، مشورہ نہیں مانا گیا، ہمارا کوئی اختیاری گویا کہ نہیں، لہذا مارے کاٹے گئے مسلمان۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ منافقین کہہ رہے تھے۔ قل ان الامر کلہ للہ، اے محبوب آپ فرما دیں ہر قسم کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد ان کی مذمت فرمائی یخفون فی انفسہم، یہ بدبخت چھپا رہے ہیں اپنے دلوں میں ما لا یبدون لک، جسے وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے ہیں، کفر کو، نفاق کو۔ اور آج کے زمانے میں ترجمہ کو اپنے حرامی پن کو وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے جو ان کے دل میں چھپا ہوا تھا۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون، یہ بدبختی کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے گروہ میں شامل کر کے، چونکہ مومن کہتے تھے خود کو، تو قتلنا جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اگر ہمارے لیے کچھ اختیار ہوتا اس معاملے میں، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں مارے نہ جاتے، اگر ہماری بات مان لی جاتی، ہمارا مشورہ قبول کر لیا جاتا تو مسلمان یہاں مارے نہ جاتے۔ یعنی گویا کہ یہ کہا کہ یہاں آنا قتل ہونے کا سبب بنا، وعلیکم السلام، یہاں آنا قتل ہونے کا سبب بنا، نہ آتے تو قتل نہ کیے جاتے، یہ کہنا چاہے۔ تقدیر پر ایمان نہیں تھا تو گویا کہ موت انتظار میں تھی کہ یہ آئیں گے تب ان کو یہاں ماریں گے، ہم شہید کر دیے جائیں گے، تو رد کیا گیا۔ قل اے محبوب آپ ان کمینوں سے، ان منافقین سے کہہ دیں لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو یقیناً جن پر قتل ہو جانا واجب لکھا جا چکا تھا، جن کا مقتول ہونا مقرر ہو چکا تھا، وہ ضرور اپنی قتل گاہوں میں نکل آتے۔ مضجع کے جمع مضاجع، قتل گاہ، برز یبرزو ظاہر ہونا۔ بہرحال جنگ ہوئی، مسلمان مغلوب ہوئے، اولاً غالب ہوئے پھر مغلوب ہوئے، اور منافقین نے اس طرح کی باتیں بنائیں۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللہ، ایسا کیوں ہوا؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے، آزما کر ظاہر کر دے ان وسوسوں کو جو تمہارے سینوں میں ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور واضح کر دے، روشن کر دے انہیں جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی تاکہ معلوم ہو جائے کس کے دل میں نفاق ہے اور کس کے دل میں اخلاص ہے۔
تو پتہ چل گیا کہ جو لوگ ڈٹے رہے بعد میں واپس آ کر جنگ کی، جس کے نتیجے میں کفار مشرکین واپس گئے، وہ سب کے سب مخلص مومن تھے، ان کے دل میں ایمان تھا، انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی باتیں نہیں بنائیں، نہ ہی اعتراض کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہے، حتیٰ کہ جب حضور نے فرمایا اب جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اگر وہ لوگ سواری پر سوار ہو جائے سامان یہیں چھوڑ کر، تب بھی وہ تیار ہو گئے اور کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اور جن کے دل میں نفاق تھا ان کا نفاق بھی خوب ظاہر ہو گیا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ اچھا، پھر ان کا ذکر، جن کے قدموں میں لغزش آ گئی تھی، جو ذلت کا شکار ہو گئے تھے، کوتاہی جن سے ہو گئی تھی۔ کیسے کوتاہی ہو گئی آخر؟ صحابہ تھے، حضور کے پروردہ تھے، تربیت یافتہ تھے، لغزش کیسے ہو گئی؟ یہاں سے اللہ نے واضح فرمایا ان الذین تولوا منکم، مسلمانوں سے فرمایا یوم التقى الجمعان، التقى الجمعان، جمعان یہ فاعل ہے، یوم التقى الجمعان ہے نا، جمعن کی تثنیہ، جمعان دو جماعتیں، ایک کافروں کی جماعت اور ایک مومنوں کی جماعت۔ مبارک کو زیادہ ہی سمجھ رہے ہو کیا؟ اتنا غور سے مت دیکھو مجھے، ویسے بھی نظر لگ جاتی ہے، مجھ کو بیمار ہو جاتا ہوں، تم لوگ نظر لگاتے رہتے ہو بلا وجہ۔ بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پیٹ پھیر کر نکل گئے تھے جس دن دونوں جماعتوں میں مٹبھیڑ ہوئی تھی۔ انما استزلهم الشیطان، انہیں شیطان ہی نے لغزش دی تھی، ببعض ما کسبوا، ان کے کچھ اعمال کی وجہ سے۔ وہ اعمال کیا تھے؟ حضور کی نافرمانی اور درے سے اتر کر نیچے آ جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بعض لوگ جرم کریں تو کبھی کبھی پوری قوم جو ہے ابتلا میں مبتلا ہو جاتی ہے، آزمائش میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ غفور ہے، حلم والا ہے۔ تو جب اللہ نے معاف فرما دیا، اور آج نے صدیوں پہلے معاف فرما دیا تھا، تو آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی ان کے شان میں کچھ بکتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت اور کمینہ کوئی نہیں ہے کہ جن نفوس قدسیہ کے عظمت و شان بیان کرتے ہوئے اللہ نے معافی کا پروانہ دے دیا۔ کون ہے ان کے خلاف بولنے والا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیٹ آئے ہو لیٹ چھوڑوں گا، اے ایمان والو، لا تکونوا، مت ہو جانا، کالذین کفروا، ان کی طرح جو کافر ہوئے، یعنی کافروں کی طرح مت ہو جانا، اور جنہوں نے یہ کہا لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں، یعنی نسبی بھائیوں کے بارے میں، اور بظاہر دینی بھائی جو کہ منافقین یہ بکواس کر رہے تھے، یا اس میں عام طور سے تمام کفار کو شامل کر سکتے ہیں، اور بالخصوص منافقین اس میں شامل ہیں، الذین کفروا میں۔ اصل میں منافقین ورغلاتے تھے مسلمانوں کو جہاد سے، سفر مت کرو، میدان جنگ میں مت جاؤ، مار دیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ اور جب جنگ ہوتی تو جنگ کے لیے سفر بھی لازم ہے، اور مسلمان سفر کرتے اور مار دیے جاتے تو یہی کہتے کہ سفر نہ کرتا اور جنگ میں نہ جاتا تو نہ مارا جاتا۔ تو اس طرح کہہ کے ورغلانے کی کوشش کرتے تھے، وہاں جاؤ گے مار دیا جاؤ گے، قتل کر دی، تمہاری بیوی ہے وہ بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے ہیں یتیم ہو جائیں گے، کون کو دیکھے گا جا کر۔ اس طرح آج بھی جو ڈراتے دھمکاتے ہیں، مولوی مت بنو، مولوی رکھو گے تو کیا ہو جائے گا، 5000 پلے تم کو ملیں گی، امام بن جاؤ گے، اور پھر جو ہے تمہاری کیسے پرورش ہوگی بچوں کی، کیسے بچوں کی شادی کرو گے۔ بعض ماں باپ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا داڑھی مت رکھو، داڑھی رکھو گے تو کیسے تمہاری شادی ہوگی، رشتے ٹوٹ جائیں گے، کون تم سے شادی کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو دینی شعور نہیں ہے اور جو دین سے بہت دور ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہم لوگ کیا بھوکوں مر رہے ہیں کیا؟ کیا ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں کیا؟ اور کیا جو وہ مولوی نہیں ہے سب مالدار ہی ہیں، سب سیٹ ہی ہیں، سب کے پاس لگژری گاڑیاں موجود ہیں کیا؟ کیا ٹھیلے چلانے والے سب مولوی ہی ہیں کیا؟ دکان چلانے والے، پان مسالہ بیچنے والے سب مولوی ہیں کیا؟ کیا مولوی فاقے مرے جا رہے ہیں؟ نہ، سب کی بات لے لیں آپ، مولوی فاقہ نہیں کرتا ہے، سمجھا؟ اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اور تمہیں لوگ کیا فاقے کر رہے ہو کیا؟ کون تمہارے گھر میں بزنس تجارت ہو رہی، مگر ادھر سے جھول ادھر سے جھال، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ سب یہ اخراجات پورے ہو رہے ہیں، اور پیسہ جوڑ جوڑ کے 15 ہزار کے موبائل خرید لیتے ہو، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کی دیے ہوئے پر خوشیاں مناؤ اور نعمتوں سے مزے لوٹو جائز طریقے پر شریعت کے اندر رہ کر۔ تو یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں، بیکار قسم کی باتیں ہیں کہ یہ کہنا کہ تنخواہیں کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جتنا رزق مقدر اتنا ملے گا۔ اگر آپ کے حصے میں ماہانہ 10,000 کا رزق مقرر ہے تو مولوی بنتے تب بھی اتنا ہی رزق تھا، نہ بنتے تب بھی اتنا ہی رزق تھا۔
یہ تھوڑی کہ مولوی بننے سے رزق کم ہو گیا، وہ تو پہلے سے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ نے فرمایا اکتب القدر فکتب ما کان وما هو کائن الی الابد، پہلے اللہ نے بیان فرما دیا، لکھ دیا گیا کہ علمان صاحب فلاں زمانے میں پیدا ہوں گے، سبحانی میں اتنے صاحب پڑھیں گے، مولوی ہو جائیں گے، فلاں مسجد کے امام بنیں گے، اتنے ہزار تنخواہ ان کی رہے گی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان کی طرح مت ہو جانا جو کافر ہوئے، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، کب کہا؟ اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، غازی کی جمع غزن، جب وہ زمین میں چلے یا یہ کہ انہوں نے جہاد کیا، کیا کہا اس وقت؟ لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو، تو نہ مرتے، موت ہی نہیں آتی، اور ما قتلوا، اور نہ مارے جاتے۔ تو جن لوگوں نے اس قسم کی بکواس کی مسلمانوں کے بارے میں، غازیوں کے بارے میں، مجاہدین اسلام کے بارے میں، لا تکونوا، ان کی طرح مت بن جانا، لیجعل اللہ، جب نہیں بنو گے تمہارا قول، تمہاری فکر ان کے جیسی نہیں ہوگی، نہ تمہارا قول ان کے جیسا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ اس چیز کو ان کے دلوں میں حسرت و افسوس کا باعث بنا دے اور رنجیدہ ہو جائیں گے۔ ان کی فکر اور ان کا عمل انہیں ہلاک و برباد کر دے گا قیامت کے میدان میں، اور ان کی فکر اور ان کی سوچ، ان کا عمل ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، باعث ندامت ہوگا۔ واللہ یحیی و یمیت، یہ بدبخت ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہی زندگی دیتا، اللہ ہی مارتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم راہ خدا میں مار بھی دیے گئے، اور متم یا راہ خدا میں سفر کرتے ہوئے مر گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو اللہ کی جانب سے مغفرت اور رحمت، خیر مما یجمعون، اس سے بہتر جسے وہ لوگ جمع کر رہے ہیں منافقین گھر میں بیٹھے بیٹھے۔ تو جس دنیا کو یہ منافقین گھر میں بیٹھے بیٹھے جمع کر رہے ہیں، اگر تم راہ خدا میں نکل گئے اور تم نے جہاد کیا، مر گئے یا شہید کر دیے گئے، تو اللہ کی رحمت ملنے والی، مغفرت ملنے والی ہے۔ اس رحمت اور مغفرت کے مقابلے میں دنیا وما فیہا کی نعمتیں مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ